ذرا سوچو میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں اتنی بڑی تعداد میں، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، مجھے بتلانا، ایمان سے بتلانا، آپ سب کے گھروں کی کیفیت ہے یا نہیں؟ گھر میں کوئی پریشانی ہوئی، کوئی مشکل آئی، سب سے پہلے گھر کی مستورات کس کے ہاں جاتی ہیں؟ کس در پہ جاتی ہیں؟ گھر پہ علم جو لگا ہے وہاں جا کے دعا مانگی، فوراً بارگاہ آئی، امام بارگاہ میں علم ابوالفضل عباس پہ گئی، علم پہ آ کے دعا مانگی۔ تو ذرا سوچو جو میری آپ کی بہنوں کا اتنا بڑا سہارا ہے، وہ اپنی بہنوں کا کتنا بڑا سہارا ہے، وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا آسرا ہے۔ سکینہ کے دل کا سکون عباس، زینب کے دل کی ڈھارس عباس۔ باتیں اور بھی کرنی تھی لیکن وقت بھی نہیں بچا، اس وقت خستگی بھی شدید محسوس کر رہا ہوں، لیکن آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اس گریے کے حق کو نبھائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو ابوالفضل عباس علیہ السلام سے جو سب سے بڑھ کر سیکھنے والی بات ہے نا، تسلیم امامت۔ پورے سفر کربلا میں کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ عباس نے کوئی مشورہ دیا ہو حسین کو۔ ہم کون ہوتے ہیں مشورہ دینے والے امام کو؟ تسلیم امامت ہے، ختم، بس۔ عباس نام ہے مشیت حسین میں ضم ہو جانے کا۔ میں کہوں حسین کی ابرو کا اشارہ عباس کے لیے وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ ابھی ایک اور جملہ کہوں گا، آپ یہاں صاحبان ادب تشریف فرمائیں، اس جملے کی قدر کریں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ شجاعت عباس کا قرآن ہے نا، وہ احترام حسین میں جزدان سے باہر آیا ہی نہیں۔ یہ میں نے کیا کہا؟ شجاعت عباس کا قرآن احترام حسین ابن علی میں جزدان اطاعت سے باہر آیا ہی نہیں، جزدان ہی میں رہا۔ اس لیے مولانا اظہر حسن ظاہری صاحب کہتے ہیں عباس عاشور میں جتنا دنیا کے سامنے آئے وہ تو شیر ام البنین کا اثر ہے، ابھی حیدر کے خون کا اثر کہاں سامنے آیا ہے؟ ام البنین 4 بیٹوں کی ماں، 4 شہیدوں کی ماں، جو انگلی سے عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی جنت البقیع میں، ایک نشان بناتی تھی، سامنے بیٹھ جاتی تھی، کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے عباس۔ ماں خود ہی مرثیہ پڑھتی تھی اپنے بچوں کا، عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گورس مارا گیا عباس۔ لوگ مجھے بتاتے ہیں تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین کربلا پر گرا۔ عباس مجھے یقین نہیں آتا تو اتنا شجاع تھا، کس کی اتنی جرأت ہے تیرے بازو قلم کرتا؟ ماں اسے کتنا اعتماد ہے اپنے بچے پر، عباس کس کی جرأت ہے تیرے سر پر گرز مارتا؟ اب رونا یہاں پر خدا حسین کا واسطہ ہے۔ عباس ویسے تو مجھے یقین نہیں آتا، لیکن ہاں عباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے عباس، زینب کی چادر چھین لی گئی عباس، کسی نے عابد بیمار کو ہتھکڑیاں پہنائی، پیروں میں بیڑیاں پہنائی، تب عباس مجھے یقین آ جاتا ہے، اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا تو کسی کی جرأت کہاں ہوتی کہ سکینہ کو تماچے مارتا۔ ایک ذاکر کے خواب میں آ کر اللہ اکبر، میرے مولا غازی عباس نے کہا تھا نا کہ تو میرے مصائب پڑھتا ہے، سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ آقا آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا، یا غازی عباس، کہ جب میں زمین پر گرا تو میرے ہاتھ کٹ چکے تھے، عباس منہ کے بل زمین پر گرے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ اتنے مومنین اللہ جانے کہاں کہاں تک تشریف فرمائے۔ تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری سب کی نسل غازی عباس آپ پر قربان ہو۔ میں آپ سے التجا کہنا چاہتا ہوں، یہ بات تو ہے کہ جیسے آپ گھوڑے سے گرے ویسے کوئی شہید نہیں گرا، لیکن 11 محرم کو اسی کربلا میں زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے۔ آپ قدیمی مومن ہیں، صدائیں بلند ہو گئی۔
چھوٹا بچہ کوئی مجھ سے پوچھ لے اے ذاکر یہ کیا کہہ دیا، عباس کے تو بازو کٹ گئے تھے، بی بی زینب کے بازو تھوڑی کٹے تھے، پھر زینب کیسے گری عباس کی طرح؟ میں اپنا جواب نہیں دوں گا، امام زمانہ کی زیارت ناہیہ سے پڑھوں گا، میرا سلام اس شہید پر۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ان بیویوں پر جن کے ہاتھ گردن سے مجا ہوئے تھے، جیسے عباس کٹے ہاتھوں سے گرے ویسے زینب بندے ہاتھوں سے کربلا میں۔ بار بار عباس آتے تھے، کیا مولا مجھے اجازت ہے؟ عباس کے 3 بھائی اور شہید ہوئے، 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، کیا عظیم پہلا بیٹا شہید ہوا، کہا آقا یہ غلام زادے کا لاشا ہے، آپ نہیں زحمت فرمائیے گا میں لے آتا ہوں لاشا۔ دوسرا بیٹا عباس کا مارا گیا، پھر ایک بھائی، دوسرا بھائی، تیسرا بھائی۔ حسین کہتے ہیں عباس میں کب تک دیکھتا رہوں ام البنین کی کمائی لکھتی رہو عباس۔ فرمایا آقا بس اب مجھے بھی اجازت دیں کہ عباس سے میرے لشکر کی علمدار ہو۔ فنظر الی یمین و شمال، عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا، فرمایا مولا وہ لشکر کہاں رہا گا جس کا میں علمدار تھا؟ اب وہ لشکر کہاں رہا گا جس کا میں علمدار تھا؟ کہ رہے عباس تمہارے وجود سے سکینہ کے دل کو، توجہ رکھیے گا، تمہارے وجود سے سکینہ کے دل کو ڈھارس ہو، زینب کے دل کا قرار ہو تم۔ عباس سر جھکا کر خیموں میں چلے گئے۔ دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے خالی مشکیزیں اپنے شکم سے لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے تھے العطش العطش۔ یاد رکھنا حسین کے بچوں کے پاس پانی نہیں ہے، اب حسین کے خیموں میں کوئی پانی نہیں ہے۔ اب عباس نے سکینہ کو گود میں لیا، آئے حسین کے پاس، حسین نے ایک جملہ عباس سے کہا، ایک سکینہ سے کہا۔ عباس سے کہا عباس بہت بڑی سفارش لے آئے، عباس عباس بہت بڑی سفارش لے آئے، جاؤ ہم تمہیں نہیں روکیں گے، ہو سکے تو پانی کی سبیل کرو بچوں کے لیے۔ سکینہ سے کہا آج تو چچا کو بھیج رہی ہے، کل جب تماشے لگیں گے چچا بہت یاد آئے گا، اس نے راہ کوفہ اور شام میں جب بھی کبھی سکینہ کو تماشا لگا باپ کو بعد میں پکارا، پہلے کہ چچا پانی نہیں چاہیے، چچا آپ واپس آ جاؤ۔ ہاں یہی حق ہے گریے کا، نام عباس پر صدائیں بلند ہو جائے۔ اچھا ایک اور روایت سناؤں، جب بی بی زینب نے یاد کیا غازی کو، ایک اور روایت سناتا ہوں، شام غریبہ کی روایت ہے، ہر بیوی کے سر سے چادر چھینی جا چکی تھی، سننا ہوگا، لیکن بی بی زینب کے سر سے چادر چھیننے کی کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ خونی کہتا ہے میں آگے بڑھا اور میں کیسے ان جملوں کو کہوں، میں نے چادر زینب پر مجھے معاف کرنا، کلیجہ پھٹ رہا ہے، میں نے علی کی بیٹی کی چادر کو چھیننا چاہا، بی بی نے ایک طرح سے چادر پکڑ لی، خولی کہتے میں جوان ہوں، زینب تو بوڑھی ہو چکی ہے، پھر بھی میں چادر چھین نہ سکا، اس جگہ بی بی ضعیفہ ضرور ہے لیکن عباس کی بہن زینب، سننا کلیجہ پھٹ جائے، اللہ اکبر۔ خولی کہتا ہے میں نے بہت دیر جب چادر چھینی میں نہیں چھین سکا تو میں نے کربلا کی زمین پر ایک پتھر نظر آیا مجھے، میں نے وہ پتھر اٹھایا، اگلا جملہ میں نہیں کہہ سکتا، زینب سلام اللہ علیہا چہرے سے خون بہنا شروع ہوا، چادر چھوٹ گئی، زینب نے فریاد کا رخ کیا، کعبہ تو چلا گیا، زینب پتھر کھاتی رہی، رک جانا ہاں،
अभी पढ़ने मसाइल, फिर 8 मुहर्रम कब आएगी, अगला बरस फिर कब नसीब होगा, नहीं मालूम। खुदा की हाजत को पूरा फरमाए गाजी के सदक़े में। माँ बहनें जो सुन रही है, खुदा की गोदियों को सलामत रखे अब्बास के बच्चों के सदक़े में। अब्बास चले, फुरात पर पहुंचे। हाय हाय हाय, कैसे पढ़ूं अब। फुरात से पानी भरा, प्यासे अब्बास ने फुरात को पानी पिला दिया, दे मारा फुरात पर, और फिर अब्बास पलटे। कफे अब्बास की ज़ियारत की है ना करबला में जहाँ अब्बास के शाने वहां पर खजूर के दरख्तों की तस्वीर बनी हुई है। जानते हो क्यों? इसलिए के बाद खजूर के दरख्त थे, ये जालिम पीछे छुप छुप कर अब्बास के हाथों पर वार करते थे। अब्बास का दायां बाजू कलम हुआ, अब्बास का नक्श को बाएं बाजू में संभाला, दाएं बाजू कलम हुआ, अब्बास का नक्श को होठों में दबाया। परवरदिगार, मेरी कोई और तमन्ना नहीं, ये पानी हुसैन के बच्चों तक पहुंच रहा है। सकीना से वादा करके आया था। एक तीर चला, मशके सकीना पर पैबस्त हुआ, पानी बहने लगा, अब्बास की आस टूट गई। देखो दुआ का मौका है, मैं जुमला कहने लगा हूं। क्यों है बाबुल हवाइज अब्बास का परवरदिगार तेरी अपनी मसलहत है। अगर ये पानी बच्चों तक ना गया ना तो फिर मेरी लाश भी खैमों में ना जाए, लाश भी खैमे में ना जाए। कोई निदाए परवरदिगार आई हो अब्बास, हमने तुम्हारी किसी दुआ को रद्द नहीं किया, ये इम्तिहान का वक्त है, हमने तुझे कयामत तक के लिए बाबुल हवाइज बना दिया। अब जो तुम्हारे घर से मांगेगा अब्बास, उसकी दुआ को रद्द नहीं करेंगे। तीर बरस रहे थे अब्बास पर बारिश की तरह, कल मतर। एक तीर अब्बास की आंखों में पैबस्त हुआ। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो, सवाल का जवाब दो, फिर रोना, फिर जितना रोना है रोना। अगर आंखों में जर्रा भी चला जाए तो क्या करते हो? हाँ हाँ, मातम करना या हुसैन कह के हाथों से जर्रे को साफ करते हो। जिसके हाथ कट चुके हो, आंख में तीर हो, अब्बास से सर झुकाया, जानों से तीर खींचा, सर पर गोश लगा, अब्बास कटे हाथों से करबला की जमीन पर गिरे। कहा आखिरी सलाम। क्या कयामत का मंजर है, खुदा की कसम, क्या गिरिया है। हरम अब्बास महसूस हो रहा है। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, फिर ज़ियारत लेकर आ जाना। आखिरी जुमला, हाँ, अलम अब्बास की ज़ियारत करोगे ना। हुसैन पहुंचे अब्बास पर, अब्बास, अब्बास और हुसैन में जानते हो कितना फ़र्क है? 20 साल का फ़र्क है, 20 साल 25 साल का फ़र्क है। तो अब्बास, हुसैन ने सोचा अब्बास एक दिन जब तुम पैदा हुए थे मैंने तुम्हें गोद में लिया था, फिर तुम मेरी उंगली पकड़कर चलते थे। अब्बास जब तुम जवान हुए तो मेरा सहारा बन गए, अब बूढ़े भाई को छोड़कर जा रहे हो अब्बास। हुसैन ने ये सब एक जुमले में कहा, अब्बास कमर टूट गई, अब्बास कमर टूट गई, अब्बास कमला मेरा लाशों खेमा में न ले जाइएगा, सकीना से शर्मिंदा हूँ। हुसैन ने आलम लिया, खेमों की तरफ चलना शुरू किया। छोटे छोटे बच्चे जमा हो गए, आलम आ रहा है, पानी आने वाला है। सकीना ने कहा पानी आ जाए, पहले आसिफ को पानी पिलाना। बच्चों ने देखा आलम आ गया, अलमदार लाया। सकीना ने कूजा तोड़ लिया, चचा पानी नहीं चाहिए, चचा वो सही अब्बास, वो सही अब्बास।